الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 5 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. آیت میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اموال کی حفاظت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ان کے اموال کی حفاظت کا سب سے پہلے طریقہ یہی ہے کہ بچپن میں جب تک ان میں مال کی خرچ کرنے کی صلاحیت نہ ہو اور اس کو سنبھالنے کی صلاحیت نہ ہو تو ان کا مال ان کو نہ دیا کرو. البتہ انہی کے مال سے ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی رہائش، ان کے کپڑوں کا انتظام ان کا ولی کر لیا کرے. اور بعد بھی ان کو معقول کہہ دیا کرو کہ بیٹا یہ مال آپ کا ہی ہے، میں نے اس کا کچھ نہیں کرنا. لیکن چونکہ ابھی آپ کی اتنی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکو، اس لیے میں نے رکھا ہوا ہے. تو یہ گویا کہ مال بھی اس کا سنبھالو، اسی میں سے اس پر خرچ بھی کرو، اور ساتھ ساتھ اس کو بعد بھی کوئی ایسی سخت نہ کہو کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ میرا جو ولی ہے، وارث ہے، وہ میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور لا نہ تو دو. سفہاء یہ جمع ہے سفیہن کی، یہ جمع ہے سفیہن کی، اور سفیہن کہتے ہیں کم عقل. یہ ان کی برائی نہیں بیان کی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے ابھی وہ بچہ ہے اور بچے میں مال کے سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس معاملے میں اس کے اندر عقل نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ جا کے کوئی پاپڑ کھائے گا، چپس کھائے گا، اور جو ہے نا وہ برگر، پیزے اور اس طرح کی چیزوں میں وہ اس کو اڑا دے گا، ایسے جو ہے نا راستوں پہ استعمال کرے گا کہ جس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نہ دو کم عقل کو. اموالکم اپنے اموال، مال یتیم کا ہے، بچے کا ہے، لیکن مخاطب کو یعنی ولی کو کہا گیا اپنا مال، کیونکہ مال ان کا ہے لیکن ابھی ہاتھ میں کس کے ہے؟ سامنے والے کے، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے ولی کا، چچا ہے، چچا زاد ہے جو بڑی عمر کا ہے. آگے اللتی، یہ جو اگلا جملہ ہے نا یہ مال کی صفت ہے. اللتی جس کو جعل اللہ، جعل بنایا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً سہارا. یہ مال کی صفت بیان کی جا رہی ہے. یہ پورا جملہ بھئی مال کیا ہے؟ اللتی جعل اللہ لکم قیاما، کہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا. گویا کہ مال زندگی کے گزارنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سہارا ہے، اس لیے اس کو ضائع نہ کرو. اور مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، مال بندے کے پاس ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان میں فرماتے ہیں کہ الحسب المال، کہ بندے کا خاندانی جو نسبت ہے نا یہ مال کی بنیاد پر ہے. اگر مال ہے تو اس کی عزت ہے. اب جیسے دیکھ لو نا یہ آج کل جو بڑے بڑے برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر کپڑے کا ہے تو درزی ہے نا، اگر جوتے کا ہے تو موچی ہے نا، لیکن اس کو کوئی موچی کہتا ہے؟ اس لیے نہیں کہتا ہے کہ وہ برانڈ والا اس کے پاس کیا ہے؟ پیسہ ہے. الحسب المال، یہ سب سے بڑی چیز ہے. پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھو اللہ بھی گویا کہ پیسے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللتی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا، تمہاری زندگی کو گزارنے کا سبب، سہارا، یہ کیا ہے؟ مال ہے.
ورزقوہم اور کھلاؤ، ہم یہ جو صفحہ یتیم انہیں، فیہا اس مال میں سے، وکسوہم اور پہناؤ، ہم انہیں، کپڑا بھی آپ خرید کے دو، کھانا بھی آپ کھلاؤ، اس کی ضروریات ساری کی ساری کیا کرو، پوری کرو۔ وقولوا لہم اور کہو، لہم انہیں، قولا بات، معروفا معقول، عقل والی بات کہو انہیں، سخت جملے نہ کہو کہ بھئی جاؤ تم کون ہوتے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یا جو ہے نا ایسا بیہیویئر اس کے ساتھ نہ کرو کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے مال پہ قبضہ کرنے لگا ہے، بلکہ کہہ دیا کرو بیٹا مال آپ ہی کا ہے، لیکن نا میں اس طریقے سے اس کو خرچ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہو اور آپ کا نقصان نہ ہو، آپ کو دیتا ہوں تو اس میں آپ کا نقصان ہے، آپ خرچ کر لیں گے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کو ضائع کر دیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو کمقلوں کو، اموالکم اپنے اموال، التی جعل اللہ لکم، وہ مال کہ جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے سہارا، ورزقوہم فیہا اور کھلاؤ انہیں اس مال سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم اور کہو انہیں، قولا بات، معروفا دستور کے مطابق، یعنی معقول بات کہو، نامعقول بات انہیں نہ کہو، گویا کہ آپ کا لہجہ بھی ان کے ساتھ پیار محبت والا ہو اور ان کے مال میں خرچ بھی آپ کا اس طریقے سے ہو کہ ان کے معاملات سارے آپ ہینڈل بھی کریں اور ان کا مال بھی ضائع نہ ہو، اور ان کو ان کا مال دو بھی نہ تھا کہ وہ اس کو ضائع نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔